بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قصر کی اور کیوں کٹھی کر کے پڑھی؟ کیونکہ یہ دن ایسا ہے جو دعاؤں کا دن ہے، جہاں انسان کثرت کے ساتھ دعائیں کرے۔ اللہ اس دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، پورے سال میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے 40 نبیوں نے یہاں عرفات میں قیام کیا اور سب کی دعا یہ تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میدان میں ایک پہاڑ ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں۔ اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے اوپر اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ نبی کریم اس پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کے اپنا رخ انور کعبۃ اللہ کی طرف کر کے کہا، میں یہاں کھڑا ہوں، جو جہاں ہے وہیں پہ وہ وقوف کرے اور اللہ سے دعائیں کرے۔ بعض لوگ وقوف سے مراد کھڑے ہونا ہی تصور کرتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹھ کے اپنے خیمے کے اندر بھی دعائیں کرے تو کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو یہ پھر شام مغرب کی اذان تک، غروب ہونے، سورج کے غروب ہونے تک انسان کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں اس دوران دوپہر کا کھانا آپ کو آپ کا معلم دے گا، لیکن آپ جو بھی وقت ملے سونے کے بجائے، گفتگو کرنے کے بجائے، ادھر ادھر کے معاملات کرنے کے بجائے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگیں، کیونکہ اس وقت جو حالات ہمارے ہیں اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے اپنے لیے معافی کی درخواست کریں کہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ نے ہمیں معافی دے دی تو ہم دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ یہاں بھی ہم معافی نہ لے سکے تو یہ اتنی محنت اور تھکن کے باوجود ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب یہ مغرب کا وقت ہوتا ہے، سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے رہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس دعا کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس دعا کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن کھڑے دعائیں مانگتے رہے۔ یہ میرا اپنا تصور ہے، اور یاد رکھیں آپ جب جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جیسے جیسے یہ دن غروب ہوتا ہے، غروب کی طرف بڑھتا ہے، انسان کا دل بھی ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اس سے پہلے انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی پوری زندگی کی پکچر اس کے ذہن میں چلتی ہے، اسے اپنی خطاؤں کا احساس ہوتا ہے۔ بڑے بڑے پتھر دل یہاں رو پڑتے ہیں، اللہ کے سامنے رو رو کے منتیں کرتے، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ہمارے نصیب میں کر دے کہ ہم اللہ سے کچھ لے لیں۔ تو دعائیں مانگتے مانگتے جب سارا دن گزر گیا ہوگا، جب دن کا اختتام ہوا ہوگا، تو نبی کریم نے یہ دعا مانگی، اللہ سے کہتے ہیں، اللہم انک تعلم وتری مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی ولا يخفى عليك شيء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألك مسألة المسکین وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل وادعوك دعاء الخائف الضریر من خضعت لك ركبته وفازت لك عیناه ونہل لك جسده ورغم لك انفه رب لا تجعلنی بدعاء ربی شقیا وکن بی رؤوف الرحیما یا خیر المسئولین یا خیر الموتین یا ارحم الراحمین۔ ہم نے ایسے کلمات شاید زندگی میں کبھی سوچے بھی نہ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم، اے میرے اللہ، انک تعلم وتری مکانی، تو جانتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں، وتسمع کلامی، میری بات کو سن رہا ہے، وتعلم سری وعلانیتی، اے اللہ تو میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، میرے باطن کو بھی جانتا ہے، ولا یخفی علیک شیء من امری، اے اللہ میری زندگی کا کوئی بھی معاملہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، انا البائس الفقیر، ایک بھوکے فقیر کی طرح تیری منت کرتا ہوں، المستغیث، جو تجھ سے مدد طلب کرتا ہے، المستجیر، جو کچھ کیا ہے اس کی اجرت مانگتا ہے،
الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی، اے اللہ میں اپنی ہر خطا اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ اس طرح سوال کرتا ہوں جس طرح اس مسکین سوال کرتا ہے. وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل، اے اللہ اس طرح گڑ گڑاتا ہوں جس طرح ایک ذلیل گناہگار گڑ گڑاتا ہے. وادعوک دعاء الخائف الضریر، اے اللہ اس طرح کر رہتا ہوں جس طرح ایک زخمی اپنے زخموں کی وجہ سے کر رہتا ہے. وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر من خضعت لک رکبتہ، اے اللہ کھڑے کھڑے کمر جھک گئی. وفاضت لک عیناہ، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. ونہیل لک جسدہ، تیرے خوف سے جسم کانپ رہا ہے. وَرَقِمَ لَكَ أَنفُهُ، اے اللہ ناک بہ رہی ہے رو رو کے. رب لا تجعلنی بدعاء ربی شقیہ، اے اللہ یہاں سے مجھے نامراد نہ لٹانا. وَقُمْ بِي رؤوف الرحیم، اے اللہ تجھ سے ایسا درگزر کرنے والا مہربان کوئی نہیں ہے. یا خیر المسئولین، اے وہ بہترین ذات پاک جس سے سوال کیا جا سکتا ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. یا خیر المعطین، اے وہ بہترین ذات پاک جو کسی کو کچھ عطا کر سکتی ہے، مجھے بھی دے دے. یا ارحم الراحمین، اے دونوں جہانوں میں رحم کرنے والے اللہ اپنے بندے محمد پر رحم کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، پھر اس کے بعد مغرب کا سورج غروب ہوتا ہے. یہاں مغرب کی اذان نہیں ہوتی، ایک گولا پڑتا ہے، سب کو حکم ہوتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ. یہاں سے مغرب کی نماز پڑھے بغیر سب لوگ نکل کے منا اور عرفات کے درمیان ایک میدان ہے جسے مزدلفہ کہتے ہیں. آپ کو منا میں بھی خیمہ ملے گا اور عرفات میں بھی خیمے کے اندر، لیکن یہاں نیلی چھت کے زمین کے اوپر آپ لیٹیں گے جا کے. یہاں پہنچ کے مزدلفے میں مغرب اور عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھی پڑھتے. 3 رکعتیں مغرب کی، 2 عشاء کی اور 1 وتر. اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی. آپ آرام کی نیند سو گئے. میرے عزیز بھائیو، آپ مخملی بستروں پہ، اللہ نے آپ کو بڑی سہولتیں دی. آپ اپنے گھروں میں بڑے آرام دہ بستروں پہ، آرام دہ کمروں میں، ایئر کنڈیشن میں سوتے ہوں گے. لیکن عرفات کی معافی کے بعد اس رات پہ زمین پہ لیٹے ہوئے جو نیند آئے گی، آپ کو زندگی میں کبھی اتنا سکون کبھی نہیں ملا ہوگا. جتنا آپ کو اطمینان یہاں پہ ملے گا شاید آپ نے زندگی میں کبھی نہیں پایا ہوگا. رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کے گزاری، صبح فجر کی نماز پڑھی. پھر یہاں ایک جگہ ہے مشعر حرام، وہاں مسجد مشعر حرام ہے. اگر ممکن ہے وہاں، وگرنہ جہاں آپ ہیں وہیں پہ آپ اللہ کا ذکر کریں. جب سورج طلوع ہو تو پھر مینا کی طرف چل پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں وہ خواتین و مرد جو بیمار ہوں، ان کے لیے یہاں ٹھہرنا ممکن نہ ہو، نبی کریم کی بعض ازواج نے آ کے یہاں سے اجازت طلب کی اور نبی کریم نے انہیں رات ہی اجازت دے دی، وہ رات کو ہی مینا میں چلی گئی. تو ایسی خواتین اور مرد جن کے لیے ممکن نہیں یہاں رہنا، وہ جا سکتی ہیں. جن کے لیے ممکن ہے انہیں رات کو یہاں گزارنا ہوگا. اور اب آپ نے رات کو یہاں مزدلفے سے ہر بندے نے 70 کنکریاں، چنے کے دانے سے بڑی نہیں ہونی چاہیے اور مسر کے دانے سے چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، اس کے درمیان 70 کنکریاں ہر حاجی جو ہے اسے اپنے پاس جمع کر لینی چاہیے. پھر اگلے دن، اس دن چونکہ اگلا دن ایک مشکل دن ہے، اس لیے اس رات کو آرام کی نیند سو کے گزارنا چاہیے اگلے دن کی مشقتوں کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے. اگلا دن ہے 10 ذی الحج کا. 10 ذی الحج کو صبح آپ نے مینا کی طرف جانا ہے. 4 کام کرنے ہیں. سب سے پہلا کام جمرات کو لائیں گے. یہ کمپلیٹ 3 جمرات لگائیں.
یہ تین اکٹھے نہیں آئیں گے جی. جی چلیں، یہ جو ہے نا، یہ ان کے نیچے جہاں جہاں یہ چھتریاں ان کے نیچے جمرات ہیں، ادھر مینا کا میدان ہے، ان جمرات ادھر ہیں. تو پہلے دن آپ نے سب سے پہلے یہ پہلے کو بھی چھوڑ دینا ہے، اسے کہتے ہیں جمرہ صغرا. یہ دوسرا ہے، اسے کہتے ہیں جمرہ وسطی، درمیانہ جمرہ. یہ تیسرا ہے جمرہ عقبہ. یہ عقبہ گھاٹی تھی جہاں نبی صلی اللہ